آج ہم فلوشور کیپسول اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا جنیرک فارمولہ دیکھ لیتے ہیں۔ جناب اس کا جنیرک نیم ہے ٹیمسولوسن اور یہ 0.4 ملی گرام میں اور 0.8 ملی گرام میں اویلیبل ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے فوائد ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد۔ جناب بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا، آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، آپ کو جب پیشاب کرتے ہیں رکاوٹ ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے آپ کو، تو یہ ساری علامات پروسٹیٹ گلینڈ کے بڑھنے کی ہیں کہ آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ چکا ہے۔ تو اس کے خاتمے کے لیے اور ان علامات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں فلوشور کیپسول۔ تو یہ اس کے فوائد ہیں کہ پروسٹیٹ گلینڈ جو بڑھ چکا ہے بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا، اس کے علاج کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ صرف پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا کے علاج کے لیے ہے، یہ کینسر کے لیے، پروسٹیٹ جو کینسر ہوتا ہے اس کے علاج کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ یہ صرف ان علامات کو ٹھیک کرتا ہے۔ اگر آپ کو پیشاب زیادہ آ رہا ہے، پیشاب میں رکاوٹ ہو رہی ہے، آپ کے بار بار پیشاب آ رہا ہے، پیشاب کرتے وقت درد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہے۔ یہ پروسٹیٹ کینسر کے علاج کے لیے ہرگز نہیں ہے فلوشور کیپسول۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جن کو الرجی، ہائپر سینسٹیوٹی ہے فلوشور سے یا اس کے کسی انگریڈینٹ سے، وہ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ عورتیں اس کو استعمال نہیں کر سکتی، ٹیمسولوسن کو عورتیں استعمال نہیں کر سکتی، بچے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ اس کیپسول کو آپ نے ایز این اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگ استعمال نہیں کرنا۔ آپ کو ٹینشن ہوتی ہے تو آپ نے اس کے خاتمے کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا ہرگز۔ یہ صرف BPH بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا اس کے علاج کے لیے ہے۔ ایز این اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن ادویات کے ساتھ ہم نے اس کو استعمال نہیں کرنا، ڈرگ انٹریکشن اس کا کیا ہے۔ جناب سیمیٹیڈائن جو جنیرک فارمولہ ہے اس کے ساتھ، پروکسیٹین اس کے ساتھ اور کیٹوکونازول اس کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اگر ان ڈرگز کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے فلوشور کیپسول کو، تب آپ نے ڈوز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ڈرگ انٹریکشنز ہو گیا۔ اب ہم مضر صحت اثرات دیکھتے ہیں، ایڈورس ڈرگ ریئیکشنز کون سے ہیں، اس کے بعد ہم ڈوز کے بارے میں بات کریں گے۔ مضر صحت اثرات جناب اس کے آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے، چکر آ سکتے ہیں، آپ کو غنودگی ہو سکتی ہے، اور آپ کو نیند رات کو جو وہ آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اس سے آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر آپ کا گر سکتا ہے، اور جو ایجیکولیشن ڈس آرڈر آپ کو ہو سکتا ہے، لیبیڈو ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، آپ کو سیکس کی جو چاہت ہے وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے، آپ کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتی ہے، چیسٹ پین ہو سکتا ہے، آپ کی کمر میں درد ہو سکتا ہے، کریمپ آپ کو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو الرجی ریشز ہو سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد۔ تو یہ اس کے مضر صحت اثرات ہو گئے، ایڈورس ڈرگ ریئیکشن۔ اب ہم آخر میں اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں، آخر اس کو ہم نے کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ جناب یہ ایک کیپسول 0.4 ملی گرام میں اور 0.8 ملی گرام میں اویلیبل ہوتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ 0.4 ملی گرام سے استعمال کرنا ہے، ایک کیپسول استعمال کرنا ہے، وہ بھی رات کے کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد۔ آدھے گھنٹے کے بعد اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ رات کو بھی اسی وجہ سے، تاکہ آپ کو یاد رہ جائے، آپ کوئی ڈوز اس کی مس نہ کریں، کیونکہ ہر کوئی رات کا کھانا کھاتا ہے، جب بھی آپ کھانا کھائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کر لینا ہے۔ تو ایک کیپسول رات کو کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد، روزانہ پھر اسی ٹائم پہ ہی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک رات کو استعمال کیا پھر اگلے دن کو استعمال کرنا، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ جب آپ رات کو استعمال کر رہے ہیں پھر روزانہ کی بنیاد پہ اسی رات کو اسی ٹائم پہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ نے 2 سے 4 ہفتے 0.4 ملی گرام جو ڈوز ہے اس کی اس کو استعمال کر لیا ہے اور آپ کو فائدہ نہیں ہوا، تب آپ اس کی ڈوز 0.8 ملی گرام
یا 2 کیپسول اکٹھے یا 0.8 ملی گرام میں بھی اویلیبل ہوتا ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی کوئی ڈوز مس نہیں کرنی۔ اگر آپ لگاتار 2-4 دن یا ہفتہ اس کی ڈوز مس کر دیتے ہیں، تب آپ نے شروع سے ہی 0.4 ملی گرام سے ہی سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے، یہ اس کی ڈوز ہو گئی ہے۔ ہمیشہ آپ نے فزیشین کے مشورے سے استعمال کریں، خود ادویات کبھی بھی استعمال نہیں کرنی۔